اچھا لیکن تصوف کے ایک کافی بڑے بزرگ ہیں امام محمد غزالی، ان کو بڑا مقام حاصل ہے، آخر انہوں نے نماز کا کون سا طریقہ اڈاپٹ کیا وہ بھی ذرا بتا دیں حوالے کے ساتھ۔ ہاں جی، امام محمد غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ کی نماز کا طریقہ بھی وہی ہے جو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے۔ یہ تو شیخ عبد القادر جیلانی سے بھی پہلے گزرے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی فوت ہوئے ہیں 561 ہجری میں، اور امام محمد بن محمد غزالی 505 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، یعنی یہ شیخ عبد القادر جیلانی سے پہلے ہیں امام محمد غزالی۔ اور ان کی کتاب احیاء العلوم عربی کے اندر ہے 4 جلدوں میں، اردو ترجمہ بھی تھے۔ یہ بہت بڑی شخصیت ہے، اگر ان کی زندگی بتاؤں تو ابھی وقت ہوگا کیونکہ ٹائم ختم ہونے کا ہے۔ امام غزالی کا اللہ اکبر، اور اللہ اکبر کہنے کے بعد جب نماز شروع کی تو سورہ طلاق کی تلاوت شروع کی۔ اب جب سورہ طلاق کی تلاوت شروع کی تو طلاق کی جو آیتیں تھیں اس کے معنی پر غور کرتے کرتے طلاق کے مسئلے میں الجھ گئے۔ نمازی میں 1 طلاق کا کیا اور 2 طلاق کا کیا اور 3 طلاق کا کیا، وہ سوچنے لگے، تو طلاق کے مسئلے پہ امام غزالی گم ہو گئے۔ انہوں نے نماز توڑی احمد غزالی صاحب نے، اور طلاق کے مسائل پہ سوچنے لگے۔ میں نے سوچا جس نماز میں اللہ کا خیال نہیں، طلاق کی طلاق کا خیال ہے، اور غیر اللہ میں یہ الجھے ہوئے ہیں، تو پھر اس کی نماز کے پیچھے نماز کیسے پڑھوں؟ میں نے توڑ دی، تو کہا تو بڑا متقی بنتا ہے تو تیرا تقوی کہاں گیا تھا؟ ارے یہ تو طلاق کے مسئلے میں الجھا تھا اور تو اس کے اندر الجھ گیا، تو کہاں خدا سے لگا، تو کہاں خدا سے لگا تھا؟ اگر یہ طلاق میں الجھاتا تو تجھے خدا سے لو لگانی تھی۔ دونوں کام کے نہیں نکلے، ایک طلاق میں الجھ گیا اور ایک غزالی میں الجھ گیا۔ بھی ہو چکا ہے، اس میں آپ نماز کا چیپٹر کھول کے پڑھ لیں۔ فارسی میں کتاب لکھی کیمیائے سعادت، جس کو سب سے زیادہ مشہوری ملی، اردو میں اس کا ترجمہ یہ میں نے رکھا ہوا ہے، کیمیائے سعادت دکھائیں جی ان کو۔ بریلویوں کا ترجمہ ہے پروگریسو بکس والوں نے، اور علی بن عثمان حجویری صاحب کے مزار پہ جو امام مسجد تھے وہ فوت ہو چکے ہیں، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا تھا کیمیائے سعادت کا، اور یہ وہ ترجمہ میرے ہاتھ میں ٹھیک ہو گیا جی۔ ان کا نام تھا محمد سعید نقشبندی صاحب۔ اس میں آپ نماز کا چیپٹر کھول لیں، 133 نمبر پیج ہے میرے والا جو ہے، یہ اس کے اندر یہ ان کو دکھا دیں جی، یہ انڈر لائن میں نے کیا۔ نماز کا طریقہ انہوں نے رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کے ساتھ طریقہ لکھا ہے۔ اچھا اوپر والا حصہ کور کر کے نا اسی پیج کا فٹ نوٹ بھی انڈر لائن میں نے کیا، وہ بھی کور کریں، جس میں انہوں نے نا فٹ نوٹ لگا دیا ہے کہ جی یہ جو رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین ہے نا، یہ شافیوں کا طریقہ ہے۔ تسی نہ کدھر کتاب پڑھ کے شروع کر دئی ہو، کتاب تو حنفیوں میں بیچ رہے تھے نا، بریلوی دیوبندیوں میں، اور اسی میں انہوں نے جلسہ استراحت بھی لکھا ہوا ہے کہ دوسرا سجدہ کر کے بیٹھ کے اٹھنا ہے، جو بخاری میں 6251 نمبر حدیث ہے۔ تو سر یہ کتابیں پڑھی ہوئی تھیں، ہم نے پڑھ لی اور عوام کو بتا دی، پڑھی ہوئی نہیں تھی، پڑھی ہوئی تھی۔ اسی لیے تو وہ کہتے ہیں جناب کہ وہ ہم نے کشف المحجوب کی گستاخانہ عبارتیں جب لوگوں کو بتائیں، مجھے لاہور سے ایک بھائی کا فون آیا، وہ کہتے ہیں میں جو ہے نا کشف المحجوب خریدنے کے لیے نا لاہور چلا گیا، وہ بڑے پیر صاحب کے مزار کے پاس، اور وہاں پہ جو مکتبے تھے تو میں وہیں پہ زیادہ تر کشف المحجوب بکری ہوتی ہے۔ کہتے ہیں میں جب وہ مختلف ترجمے نکلوا کے نا کھول کے پڑھ رہا نا، تو مجھے وہ بندہ کہتا ہے کہ جی یہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں اتنی دیر سے کشف المحجوب کو؟ اس نے کہا جی میں ایک حوالہ دیکھ رہا ہوں، وہ جو میں نے بتایا گستاخانہ عبارتیں اس کے اندر لکھی ہیں، مسئلہ 71B، انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ۔ یوٹیوب پہ آپ جا کے لکھیں تو کھل جائے گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ انجینئر ہوتا نہیں سن لیا، یعنی وہ جو بیچ رہا تھا نا کشف المحجوب، اب وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے پتا نہیں تھا اور میں پھر بھی کتاب بیچتا رہا، اس طرح کی گستاخانہ چیزیں جس میں لکھی ہوئی تھی، تو پتہ سب کو چل گیا۔ تو پہلے تو کوئی بہانہ کر سکتا تھا، اب تو سوشل میڈیا کی برکت سے کوئی کر ہی نہیں سکتا کہ مجھے یہ نہیں پتا چلا کہ امام غزالی نے نماز کا طریقہ کیا لکھا ہے، یا شیخ عبد القادر جیلانی نے نماز کا طریقہ کیا لکھا ہے۔ تو خدا کے لیے آپ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں واپس آ جائیں، بزرگ بابوں سے جان چھڑائیں۔ اگلا سوال بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے سورج کو زمین سے 160 گنا بڑا
किस बुक में लिखा है? उन्होंने अहयाल उलूम में मेरा 130 लिखा है। किमिया सादत में तो मैंने खुद निशान लगा के रखा हुआ है, जेपीजी भी हमने अगले दिन अपलोड किया है। 160 गुना लिखा है किमिया सादत में उन्होंने, जो फारसी में लिखी थी, उर्दू तर्जमा भी हुआ है। तो इमाम गजाली तो उनसे भी पहले हैं, ये 505 हिजरी में फौत हुए हैं। और शेख अब्दुल कादिर जिलानी की ये ख्वाहिश थी कि इमाम गजाली मेरे ज़माने में होते तो मैं उनका शागिर्द होता, ये उनसे भी पहले हैं। सूफिया के इमाम है, और वाकई सही वाले सूफ़ी, खुदा ओरिएंटेड, बाबा ओरिएंटेड सूफ़ी नहीं थे वो। उनकी किताबों में खुदा की ही ओरिएंटेशन मिलती है, उसी के गिर्द सब कुछ। अहयाउल उलूम पढ़ें, काशफतुल कुरूब, मिनहाजुल आबिदीन और किमिया सादत, सारी किताबों आपको सेंटर्ड अराउंड गॉड है। उन्होंने लिखा है 160 गुना बड़ा है, और हमारे बच्चे को भी पता है कि सूरज ज़मीन से 160 गुना बड़ा नहीं, ठीक है जी, ना जो है वो 1,60,000 गुना बड़ा है, बल्कि 13 लाख गुना बड़ा है। इसका मतलब है इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह को भी इल्म गैब नहीं था, वरना इतनी बड़ी साइंटिफिक गलती वो ना करते। सर मन लोड़ और कितना करिए तो मनाने हंसते कि गैब सिर्फ अल्लाह के पास है। अल्लाह ताला अपने बंदों में से जिसे चाहता है गैब की खबर अता फरमाता है, और वो बंदे होते हैं सिर्फ अंबिया। सूरह आल इमरान की आयत नंबर है 179, आल इमरान 179, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बड़े सख्त अल्फाज हैं, इसके बाद कोई शर्म करेगा बयान करते हुए इल्म गैब किसी और के लिए। अल्लाह ताला फरमाता है वमा कान अल्लाहु लियुतलिअकुम अलल गैब, अल्लाह की शान नहीं कि हर बंदे को गैब बता दे, वलाकिन्नल्लाह यजतबी मिर रुसुलिही मन यशा, बल्कि अल्लाह सिर्फ रसूलों को अल्लाह कहता है कि मेरी तौहीन है कि मैं हर बंदे को गैब बताऊं, सिर्फ रसूलों को बताऊंगा। फ़आमिनु बिल्लाहि व रुसुली, बस ईमान लाओ अल्लाह और उसके रसूल पे। अबू बकर, उमर, उस्मान अली का भी काम है कि वो नबी की गैब के ऊपर ईमान लाएं, और मेरा और आपका भी, और शेख अब्दुल कादिर जिलानी और इमाम गजाली का भी यही काम है कि वो सिर्फ ईमान लेके आए, गैब का इल्म नहीं उनके पास हो सकता। व इन तुमिनु व तत्तकू फलकुम अज्रुन अज़ीम, अगर तुम ईमान लाओगे और तकवा इख्तियार करोगे तुम्हारे लिए अजर अजीम होगा। अल्लाह ताला तो फरमाता है कि मेरी बेइज्जती करना है कि कोई शख्स कहे कि मैं हर शख्स को गैब की खबर देता हूँ। एक चीज़ है बुखारी मुस्लिम में कि मेरी वफ़ात के बाद नबी इस्लाम फरमाया ख्वाब के ज़रिए अल्लाह ताला किसी को कोई बात बता दे, और इसके अलावा कोई नहीं। लेकिन ख्वाब के ज़रिए भी क्या बताई कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने 10 मुहर्रम हुज़ूर की पैदाइश का दिन लिख लिया, और इमाम गजाली ने 160 वाली ये बात लिख ली। और यहाँ तो लोग कहते हैं जी वो शाह शम्स तब्रेज़ ने क्या, तू भी शम्स था मैं भी शम्स, और सूरज को पास बुलाया जनाब, मुल्तान गर्मी इसलिए होती है। सर मुल्तान गर्मी इसलिए नहीं होती। हाँ जी, शाह शम्स तब्रेज़ अगर एक काम जरा ना स्कर्दुश कर देना तो इंशाल्लाह हाले तक स्कर्दुश फिर भी बर्फ ही होती रहती, ठीक है ना। वो इक्वेटर के जो भी नज़दीक होता जाएगा तो वो गर्मी बढ़ती जाएगी सर। तो ये भी इशारा है, मुल्तान में जो है ना वो गर्मी इसलिए नहीं होती है, वो नेचुरली होती है गर्मी मुल्तान में।